نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد کل کے سبق میں ہم نے جن اہم باتوں کو بیان کیا، ایک مرتبہ بڑے اختصار کے ساتھ میں انہیں دہرا دیتا ہوں تاکہ نئے آنے والے جو احباب ہیں انہیں آج کا سبق آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے میں نے بیان کیا کہ مشرکین مکہ دہریے نہیں تھے، وہ اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور وہ اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، بارش برسانے والا مانتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھاتے تھے، اپنی پیداوار میں اور چوپایوں میں بطور نظر و نیاز اللہ کے نام کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ نماز پڑھتے، بیت اللہ کا حج کرتے، حاجیوں کو ستو پلاتے، داڑھی رکھتے، بچوں کو ختنہ بٹھاتے، اور یہ سب کچھ سنت ابراہیم سمجھ کے وہ کیا کرتے تھے۔ پھر میں نے بیان کیا کہ صرف بتوں کو الہ اور معبود نہیں بنایا گیا۔ آج کے مشرکین کا یہ کہنا کہ وہ بت پوجتے تھے اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے روکا اور یہ کہا کہ وہ مالک نہیں ہیں، مختار نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، ان سب آیتوں سے مراد بت ہیں۔ اور قرآن میں جہاں من دون اللہ آیا ہے وہ بتوں کے بارے میں آیا ہے۔ تو میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کی گئی، مائی مریم کی عبادت کی گئی، سورج، چاند، ستاروں کو معبود مانا گیا۔ چونکہ میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں کہ وہ جگہ میں آپ کو دکھاؤں، آپ صرف اشارہ لکھ لیں، سورۃ انعام ہے اور اس کا 9واں رکوع ہے، فلما جن علیہ اللیل۔ سورۃ نمل میں ہدہد نے
ملکہ بلقیس کا ذکر کیا تو کہا یسجدون للشمس، تو سورج کی پرستش کی گئی، چاند کی، ستاروں کی، فرشتوں کی، جنات کی، تو یہ کہنا کہ وہ لوگ بت پوجتے تھے اور قرآن نے بتوں کی پوجا سے منع کیا ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ من دون اللہ کا اطلاق حضرت عیسیٰ پہ ہوا، مائی مریم پہ ہوا، احبار پہ ہوا، رہبان پہ ہوا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ سورۃ کہف کا آخری رکوع ہے، تو وہاں عباد پر من دون اللہ کا اطلاق ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک ارشاد فرمایا، حدیث کی تمام کتب نے اسے نقل کیا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سب کتابوں میں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے اپنے انبیاء کی قبروں کی پوجا کی تھی، اور ہمارے یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بت پوجتے تھے، اور وہ آیتیں بتوں کے بارے میں۔ ایک اور فرمان ہے آپ کا، حدیث کی کچھ کتب نے اسے نقل کیا، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پہلے لوگ کیا تھے؟ اذا ماتا، جب فوت ہو جاتا تھا، فیہم، ان کے اندر، الرجل الصالح، کوئی نیک آدمی، بنو علی قبرہ مسجدہ، تو وہ اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے یا قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس نیک آدمی کی تصویریں وہاں لٹکا لیتے تھے۔ اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے ہاں پوری مخلوق میں سے بدترین لوگ یہی لوگ ہیں جو نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے۔ یہ میں نے دو فرمان آپ کے سامنے رکھے، جس سے معلوم ہوا کہ وہ صرف بت نہیں پوجتے تھے، بلکہ نیک بندوں کی قبریں اور نیک بندوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ایک حوالہ جو میں آپ کے فرمان سے اب پیش کرنے لگا ہوں، اسے آپ ذرا غور سے سنیں گے۔
آپ نے زندگی کے آخری لمحات میں ایک دعا مانگی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ ذرا ان لفظوں پہ غور فرمائیں، لا تجعل قبری وثنا، میری قبر کو بت نہ بنانا۔ قبر بھی بت بنتی ہے، یہ آپ کو خطرہ تھا نا کہ قبر بت بن جائے گی، تبھی تو آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا۔ تو یہ بت کب بنتی ہے؟ آپ نے فرمایا یعبد، جس قبر کی پوجا پاٹ کی جائے۔ پوجا پاٹ کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ پوجا پاٹ کیا ہے؟ نظر و نیاز دینا۔ پوجا پاٹ کیا ہے؟ پکارنا۔ سب پوجا پاٹ ہے نا، عبادت۔ تو میرے آقا کے اس فرمان سے معلوم ہوا کہ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ بت بن جاتی ہے۔ تبھی تو آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا، میری قبر کو مولا بت نہ بنانا۔ تو جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر بت بن جاتی ہے۔ تو ہمارے دوست مطمئن رہیں، ہم بتوں والی ایتیں بت پرستوں ہی پر فٹ کرتے ہیں کہ جن قبروں کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر کیا ہوتی ہے؟ بت ہوتی ہے۔ تو میں نے بہت سے حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ انبیاء کی عبادت کی گئی، جنات کی عبادت کی گئی، فرشتوں کی عبادت کی گئی، ابلیس کی عبادت کی گئی۔ انی کفرت بما اشرکتمونی، یہ جہنم میں ابلیس جو تقریر کر رہا ہے، سورۃ ابراہیم میں غالباً اس کو ذکر کیا، میں بیزار ہوتا ہوں اس بات سے جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا۔ اس سے تو معلوم ہوا کہ ابلیس کی پوجا پاٹ بھی کی گئی، فرشتوں کی پوجا پاٹ کی گئی، چاند سورج ستارے ان کی بھی پوجا پاٹ کی گئی۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا، قرآن دو قسم کے رہنماؤں کا ذکر کرتا ہے، رہنما کہہ لیں، رہبر کہہ لیں، پیر کہہ لیں۔ پیر اچھے پیروں کا ذکر بھی کرتا ہے اور برے پیروں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اچھے لوگ اولیاء اللہ، بزرگان دین، ولی اللہ، قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے، اور قرآن برے لوگ، برے رہبر، برے پیر، قرآن ان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ دو جگہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 403۔ سورت کا نام ہے الصافات۔ آیت نمبر ہے 22۔
احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جمع کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، مراد مشرکین ہیں۔ وازواجہم، اور ان کے ہم جولی، وہ جو دنیا میں کہا کرتے تھے اساں پیر بھائیاں تے پیر بہناں، وہ سارے اکٹھے کیے جائیں گے۔ ان کے دوست یہ سب اکٹھے ہوں گے۔ وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، مراد وہ پیر ہیں جو اپنی پوجا پاٹ پہ خوش ہو رہے ہیں، ان کے سامنے ان کے بابا کی قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں، وہ منع نہیں کرتے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ بھی یہ لوگ جھکیں گے۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، انہیں چلاؤ جہنم کے راستے پر، لے جاؤ ان کو، یہ برے پیر بھی اور ان کے ماننے والے مرید بھی، پوجا کرنے والے بھی۔ واقفوہم، ٹھہر جاؤ، ان کو ٹھہراؤ، رک جاؤ۔ انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھا جائے گا، ہم نے ان سے کوئی سوال کرنے ہیں، ان کو روکو۔ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوگا، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ بعضهم علی بعض سے مراد ہے پیر اور مرید۔ قالو، مرید کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ عن الیمین لفظی معنی تو ہوگا دائیں جانب سے، مراد ہے قوت، پورے دبدبے سے، جاہ و جلال سے، لاہ و لشکر ساتھ ہوتا تھا اور تم ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ قالو، وہ پیر جواب میں کہیں گے، بل لم تکونوا مومنین، تم خود مومن نہیں تھے۔ ما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پہ کوئی جبر نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا، کوئی غلبہ نہیں تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، تم خود ہی سرکش بن گئے تھے، ہمارے پیچھے چل پڑے تھے۔ فحق علینا قول ربنا، آج ثابت ہو گئی ہے بات ہمارے رب کی عذاب والی۔ انا لذائقون، یقیناً ہم نے عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ فاغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ انا کنا غاوین، اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے۔ فانہم یومئذ، اس دن وہ لوگ عذاب میں مشترکون، شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرم لوگوں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ برے رہبر ہیں جی، برے پیر ہیں جو اپنی عبادت پہ راضی تھے اور ان کی خواہش تھی کہ لوگ ہمارے قدموں میں سر رکھیں، ہمارے سامنے جھکیں، تو یہ ان کا ذکر تھا جی۔ تھوڑا سا ذکر نیک پیروں کا کرتے ہیں جی۔ یہ صفحہ نمبر ہے 191۔ ایک 191۔ سورت کا نام ہے سورت یونس۔
سورت کا نام ہے سورت یونس، آیت نمبر ہے 28۔ جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے ہیں بالکل آخری سطر پہ آ جائیے جی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، پکارنے والے بھی اور جن کو پکارا گیا۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو، یعنی پکارنے والوں کو، مکانکم، ٹھہر جاؤ، انتم، تم بھی، وشرکاؤکم، اور تمہارے شریک بھی۔ یہ پکارنے والے مشرکین مبتدعین اپنے معبودوں کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ وہ جو دنیا میں ایک ذہن تھا کہ یہ چھڑا کے لے جائیں گے، سفارش کریں گے، ان کی سفارش رد نہیں ہوتی، تو یہ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اللہ کہیں گے ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تم بھی رکو اور تمہارے شریک بھی رکیں۔ اگرچہ میں اس پر بحث کر چکا ہوں کہ جن کو پکارا گیا اس سے مراد صرف بت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی آیت بندہ پڑھے اور درمیان میں ایک بات آئے تو بات ذرا جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس پر تھوڑا سا غور کریں جی۔ یہ چلے جا رہے ہیں، جن کو پکارا گیا ہے شریک وہ بھی اور مرید، اللہ پیچھے سے کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے شریک بھی ٹھہریں۔ خدا لگتی بات کہیے، یہ بت چلے جا رہے ہیں، یہ پتھر کے بت ہیں جو چلے جا رہے ہیں اور ان کے پکارنے والے ان کے پیچھے جا رہے ہیں، اور اللہ ان بتوں کو کہہ رہا ہے کہ تم ٹھہر جاؤ۔ کچھ خوف خدا کرنا چاہیے ان علماء کو جو کہتے ہیں کہ وہ بت پوجتے تھے اور من دون اللہ سے مراد بت ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ بت چلے جا رہے ہیں جن کو پیچھے سے آواز لگائی جا رہی ہے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے معبود بھی، میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے، کچھ پوچھنا ہے ہم نے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اے فرقنا بینہم، ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے، بزرگوں کو ایک طرف اور پکارنے والوں کو ایک طرف، دونوں کو جدا جدا کر دیں گے۔ تو بزرگ سمجھ جائیں گے، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عزیر، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت حسین، یہ لوگ سمجھ جائیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، تو ان کے شریک بول اٹھیں گے۔ یہ بت بول رہے ہیں جی قیامت کے دن۔ قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، ان کے شریک بول اٹھیں گے، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری پوجا پاٹ نہیں کیا کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ بھئی ہم نے کچھ باتیں میں حضرت شیخ کی جو میرے ذہن میں آ جاتی ہیں میں وہی دہرا دیا کرتا ہوں۔ بھئی ہم نے کبھی زکوٰۃ دی یا نہیں دی، 11ویں کا ناغہ تو ہم نے کبھی کیا نہیں، تو یہ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ ما کنتم ایانا تعبدون، کہ تم نے ہماری پکار پوجا پاٹ نہیں کی، تو پھر بزرگوں کو قسم اٹھانی پڑے گی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بے خبر تھے۔ یہ عدم سماع موتیٰ پر دلیل ہے جی، مردوں کے نہ سننے پر اور ان کے نہ دیکھنے پر یہ آیت دلیل ہے جی، کہ جو کچھ تم نے ہماری قبروں پہ کیا، طواف کیے، عرضیاں لٹکائیں، نظریں دیں، دیگیں پکائیں، چادریں چڑھائیں، پھول چڑھائے، ہمیں تمہاری پوجا پاٹ کا کوئی پتہ نہیں۔
تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کو پوجا گیا جی، نیک لوگ بھی اور کچھ برے اور مشرک لوگ بھی۔ یہ ساری باتیں جو اب تک میں نے کل سے لے کے آج تک کی ہیں، یہ بطور تمہید ہیں مسئلہ الہ کو سمجھنے کے لیے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں مسئلہ الہ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن کوہ صفا پہ اپنی دعوت کو پیش کیا صرف 4 حرفوں میں، لا الہ الا اللہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پتھروں کی بارش ہو گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرے نبی لہو میں نہا گئے۔ ان کلمات کے بیان کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ میرے نبی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، فتوے، پھبتیاں، مذاق، تمسخر، مخول، کذاب ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، اساطیر الاولین ہے، زج کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، سیخ پا ہو گئے، بدر لڑی گئی، اود لڑی گئی، خندق لڑی گئی۔ پوچھنا میں آپ سے یہ چاہوں گا، آپ تو خیر ہمارے اکثر ساتھی ہیں، کوئی نئے دوست آئے ہیں جنہوں نے ہمیں کبھی نہیں سنا، وہ اس پر توجہ کریں، یا فیس بک کے ذریعے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، میرا ان سے ایک سوال ہے، میرے اس سوال کا وہ جواب دے۔ میرے آقا کہتے تھے لا الہ الا اللہ، جواب آتا تھا پتھر، فتوے، پھبتیاں، شاعر ہے، کذاب ہے۔ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس میں کہیں ذکر تھا کہ 360 بت جو تم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ جو تم نے بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو؟ جو بت تم نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں وہ مالک، مختار، عالم الغیب، مشکل کشا نہیں ہیں، شفائیں ان کے قبضے میں نہیں ہیں۔ تھا کہیں ذکر اس کلمے میں؟ میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا۔ میرا نبی یہ نہیں کہتا کہ وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، وہ عالم الغیب نہیں، وہ مالک نہیں، وہ متصرف نہیں، وہ تمہارے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ان کے سجدے نہ کرو، ان کی نظر و نیاز نہ دو۔ جب میرا نبی یہ نہیں کہتا، ان کا ذکر بھی میرا نبی نہیں کرتا، پھر مشرکین مکہ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ وہ سیخ پا کیوں ہو گئے؟ پتھر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کیوں اٹھا لیے؟ میرے نبی نے تو ان کے معبودوں کو کچھ نہیں کہا تھا، نہ یہ کہا تھا کہ وہ سنتے نہیں، عالم الغیب نہیں، مختار نہیں، ذکر ہی نہیں کیا۔ پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ تکلیف اس لیے ہوئی، اپنے سوال کا جواب بھی خود دے دیتا ہوں۔ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، الہ کا وہ معنی جانتے تھے، الہ کا مفہوم جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے الہ کون ہوتا ہے، الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں، الہ میں کون سے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے، پیچھے لا ہے، اور اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف اللہ۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ جو 360 بت بیت اللہ میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں انہاں دے پلے کچھ نہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ سجدے کے لائق نہیں۔ انہیں سمجھ آ گئی، کیوں؟ الہ کا معنی جانتے، الہ کا مفہوم جانتے تھے۔ ہماری زبان مادری ہے اردو، کسی کی مادری زبان ہے فارسی، کسی کی مادری زبان ہے پشتو،
ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے نام اور اللہ کے سوا اوروں کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتے رہتے ہیں۔ ادھر ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر ہم یا علی مدد کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، نبیوں ولیوں کو عالم الغیب بھی مانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور انہیں غیر اللہ کو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہیں، مختار بھی سمجھتے ہیں، پکارتے بھی ہیں، امیدیں بھی وابستہ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں الہ کے معنی کا علم نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے، الہ کی صفتیں کیا ہیں، کون ہوتا ہے الہ، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہم کرتے رہتے ہیں۔ میرے تفسیر کے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے سو دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مجھ سے سنیں کہ علماء تو بڑے بڑے ہوئے ہیں، ہوں گے بھی صحیح، لیکن ان جیسا بہادر عالم شاید ہی کوئی ماں جنے، کسی بادشاہ کی پرواہ نہیں، کسی حکمران کی پرواہ نہیں، اللہ اکبر۔ اب کوئی نئی جگہ ہو نا، نئی جگہ، تو ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی پہلی دفعہ بلایا ہے جی آپ کو، اور یہ سارے دوسرے عقیدے کے ہیں جی، تو آج تو عظمت مصطفیٰ بیان کرو، تو بڑا مشکل ہوتا ہے نا اس ماحول میں توحید بیان کر۔ ہمارے سرگودا کے قریب ایک پنڈ ہے، اس کا نام ہے گجرانوالا، ایک تو ضلع ہے نا گجرانوالا، نہیں وہ پنڈ ہے گجرانوالا۔ وہاں کا ایک نمبردار تھا، ملک تھا، وہ کہیں جیل چلا گیا کسی کیس میں، وہاں کوئی اشاعت و توحید کا عالم اسے مل گیا، اس نے اسے توحید سمجھا دی، جیل اسے سمجھ آ گئی، جٹ آدمی تھا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، رہا ہوا اور حضرت شیخ القرآن کی تقریر کروں۔ تو حضرت شیخ القرآن سرگودا آ گیا ہمارے پاس، میں چھوٹا سا تھا، اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا، باشعور تھا، میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، تو میں بھی حضرت شیخ کے ساتھ چلا۔ بڑی دنیا تھی وہاں، ایک گدی ہے سیال شریف، اس کا بڑا اثر ہے اس علاقے میں۔ تو جب گئے نا تو وہی چودھری آ گیا، اس نے کہا جی پہلا جلسہ ہے جی، اور سارے دوسرے عقیدے کے، سیال کی گدی کے۔ حضرت شیخ نے کہا تو مطمئن رہا، ٹھیک ہو جائے گا، تو فکر نہ۔ شیخ آئے، خطبہ پڑھا، خطبے میں آیت پڑھی کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میں سمجھ گیا بھائی خیر نہیں۔ پھر حضرت شیخ نے 1.5 گھنٹہ اللہ کی توحید بیان کی، لیکن وہاں جو ایک جملہ کہا نا وہ بڑا جملہ تھا، وہ انہی کا بس وہ ہے۔ فرمانے لگے اگر آج میں توحید بیان نہ کروں اور بغیر توحید بیان کیے چلا جاؤں اور پھر میں مر جاؤں اور اللہ مجھ سے پوچھے کہ تو گجرانوالا گیا تھا، تو نے توحید بیان کیوں نہیں کی، تو میں اللہ کو کیا جواب، کیا جواب۔ بڑے دلیری اور جرت اس بندے میں۔ ہمارا جو قصبہ ہے بندیال، آبائی قصبہ ہمارا، تو یہ ایک بہت علمی خاندان، جو فریق مخالف ہے ہمارا وہ میرے پردادا کے شاگرد ہیں، انہوں نے میرے پردادا سے پڑھا تھا، تو بڑا کلیش اور بڑی یعنی شدت ہے، اب تو اتنی نہیں رہی لیکن ایک زمانہ تھا کہ بڑی شدت ہوتی تھی، ایک دوسروں کی گلیوں میں جانا بھی مشکل تھا، وہ مغربی جانب ہیں ہم مشرقی جانب۔
ان کے ساتھ بھی ملک اور چودھری ہیں، ذمہ دار بڑے بڑے، اور ہمارے ساتھ بھی ملک اور چودھری. یہ آپ بندیال بس بھی دیکھتے رہتے ہیں، یہ جسٹس بندیال بھی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہے. تو ہماری تو پیدائش کی پہلے کی بات ہے. تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ بندیال تشریف لائے، جلسہ تھا سالانہ، تو وہاں تشریف لائے. تو پتہ نہیں کیا سوجی، کسی کو بتایا ہی نہیں، چپ کر کے مسجد سے نکلے اور بریلویوں کی مسجد میں جا پہنچے، اکیلے تنے تنا پہنچ گئے. وہاں نیچے کوئی ملک صاحبان، بڑے ذمہ دار ہیں بندیال میں، ملک اور چودھری، اور وہ نیچے دو ملک کھڑے تھے. تو ان سے کہتے ہیں میں کیمل پور سے آیا ہوں. اس وقت اٹک کا نام کیمل پور تھا. میں کیمل پور سے آیا ہوں، اپنے پنڈ کا نمبردار ہوں، اور آپ کے عالم کی بڑی شہرت سنی ہے، ان سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. تو وہ چودھریوں نے سمجھا بھی یہ بھی ذمہ دار ہے، انہیں بڑی عزت کی اور کہا کہ آؤ جی. مولانا اوپر بیٹھے ہوئے تھے بالا خانے پر. تو حضرت شیخ گئے، انہوں نے کہا جی یہ ذمہ دار ہے جی اپنے علاقے کا، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیے. اس نے کہا جی پوچھو. حضرت شیخ نے کہا لا الہ الا اللہ دا معنی پوچھنا جی. تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں تو ایڈا بڑا ہو گیا تین حالے لا الہ الا اللہ دا معنی نہیں آتا. میں نے کہا جی ساری زندگی زمینوں میں حل چلایا ہے، ذمہ دار آدمی ہے، توجہ ہی اس پاسے نہیں ہوئی. آج یہاں آیا ہوں تو آپ کی شہرت سنی ہے، معنی میں نے کہا پوچھ لیں. تو اس نے کہا نہیں کوئی معبود مگر اللہ. تو حضرت شیخ نے کہا نہیں کوئی، یہ میری زبان ہے پنجابی، میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کا کیا معنی ہے. نہیں کوئی مگر، میں سمجھ گیا ہوں کہ مگر کسے کہتے ہیں. مولوی جی یہ معبود کی ہے، یہ تو عربی ہے، میں جٹ ہوں، مجھے تو عربی نہیں آتی. اس نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ. تو حضرت کہتے ہیں نہیں کوئی، میں سمجھ، لائق کسے کہتے ہیں میں سمجھ، مگر میں سمجھ گیا. یہ عبادت کیا ہے؟ یہ تو میری زبان نہیں، عبادت یہ تو عربی ہے. اب وہ مولوی سمجھ گیا بھئی یہ نیرا جٹ نہیں، یہ یملا بنے ہوئے. تو ایسی باتیں جٹ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی پوجا کے لائق، یہی میں نے کرتے ہیں نا سارے، نہیں کوئی پوجا کے لائق. تو شیخ نے کہا نہیں کوئی، سمجھ آ گئی. یہ پوجا کیا ہے؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ پنجابی کا لفظ تو نہیں ہے یہ پوجا، یہ تو ہندی ہے، اور میں ہندی نہیں جانتا، مجھے کیا پتہ ہے پوجا کسے کہتے ہیں. اب اس نے آخری معنی کیا، اور یہی آخری معنی ہے، اس کے سوا کوئی معنی ہی نہیں ہے. نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر. آپ میں سے جن لوگوں نے حضرت شیخ کو دیکھا ہے تو حضرت شیخ کی طبیعت میں لا ابالی پن تھا، یعنی بات اندر نہیں رکھتے تھے، نکال دیتے تھے، اور تھوڑی سی تیزی تھی. تو جب اس نے کہا نا نہیں کوئی پرستش کے لائق، تو حضرت شیخ وہ پہلے کہہ چکا تھا نہیں کوئی پوجا کے لائق، اب اس نے کہا نہیں کوئی پرستش کے لائق. تو حضرت شیخ نے کہا واہ مولوی جی، ایڈی ساری پوجا من سمجھ نہیں آئی، تو ایڈا سارا پرستش کٹ مارے. تو یہ تو فارسی ہے پرستش، اور میں فارسی، میں تو جٹ ہوں، ذمہ دار ہوں، مجھے تو میری زبان میں سمجھانا کہ الہ کسے کہتے ہیں. اب اسے پتا تھا نا بھئی دیوبندیوں کا جلسہ ہے، تو کچھ باتوں سے سمجھ گیا، فوراً کہتا ہے تو مولوی غلام خان تھے؟ نہیں. انہوں نے فرمایا تو اسے چھوڑ کے میں کون ہوں، تو مجھے الہ کا میں نہ بتا. اس نے طالب علموں کو اشارہ کیا بھائی ضرب یضرب ضربن، تھوڑا سا
مرمت کرو. میں نے کہا بات سن, یہ مار کے سمجھانا ہی نا, پھر میں سمجھ گیا, اور اگر ویسے سمجھانا ہے تو مجھے کک سمجھ نہیں آئی, مجھے سمجھا. ادھر میرے والد صاحب کو پتہ چلا, ادھر سے ملک ہم نے والد صاحب نے بھیجے, حضرت شیخ کو بڑی مشکل سے وہاں سے نکال کے واپس لے. تو والد صاحب اور حضرت شیخ کی بڑی بے تکلفی تھی, دوستی تھی. تو والد صاحب ناراض ہوئے اور فرمایا کہ آپ کو کچھ ہو جاتا, کوئی تکلیف پہنچ جاتی, ہماری بیزتی تھی, آپ گئے, جان دا کوئی فائدہ ہویا؟ تو حضرت شیخ نے کہا مولانا دو ملکاں دے پیراں تلوں میں زمین کٹ آیا ہی. میں کمرے سے نکل رہا تھا اور وہ ملک مولوی کو کہہ رہے تھے کہ کچھ شک سانوی پہ گیا. بھائی الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو چونکہ ہم اردو, پشتو, پنجابی جاننے والے ہیں, ہمیں الہ کے معنی کا, مفہوم کا کوئی پتہ نہیں ہے. تو میں الہ کا مفہوم جس کے لیے یہ ساری محفل سجائی گئی ہے, اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں, اور بڑی آسان لفظوں سے میں ذکر کروں گا. میں بالکل علمی بحث نہیں کروں گا, زیادہ تر عوام ہیں, لوگ ہیں, اور یہ علمی بحث سمجھنے سے قاصر ہیں. قرآن پاک کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس میں دو صفتیں پائی جائیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ جس میں کتنی صفتیں پائی جائیں, اور جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں اسے الہ مان لیا, چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ زبان سے بھی کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی الہ ہے, کوئی ضروری نہیں. وہ زبان سے بھی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہے, حضرت سیدنا علی الہ ہے, یہ کوئی ضروری نہیں کہ زبان سے الہ کہے. دو صفتیں صرف اور صرف الہ کی ہیں, الہ کے علاوہ وہ صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی. جس میں وہ دو صفتیں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ الہ. اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ, کہ میں اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں. پہلی صفت اسے تسلط غیبی حاصل ہے. یہ ہو گئی نہیں تھوڑی جی مشکل گل, عام لوگ سمجھیں میں تسلط غیبی جو ہے نا یہ کس نال کھادا جاتا. تسلط غیبی تسلط غیبی کا معنی یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے, میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا. یہ غیبی تسلط ہے. الہ کی پہلی صفت ہے کہ وہ میرے حالات سے واقف ہے, میری آواز کو سنتا ہے. یہ پہلی صفت ہے الہ کی. اور دوسری صفت ہے الہ کی وہ متصرف فی الامور ہے, مالک ہے, مختار ہے, میرا نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے. خوش ہوگا تو نفع پہنچا سکتا ہے, ناراض ہوگا تو نقصان پہنچا سکتا ہے. نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے, مختار کل ہے, متصرف فی الامور ہے. یہ دو صفتیں
عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا، یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی نہیں، اللہ کی، الہ کی، الہ ہی میں پائی جاتی ہیں۔ الہ کے سوا یہ دو صفتیں کسی میں نہیں پائی جاتی۔ جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں یا دو صفتوں میں سے ایک صفت مان لی جائے، اسے کیا مان لیا؟ الہ مان لیا، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں زبان سے کہے یا نہ کہے، یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں ہم کوئی ان کو الہ مانتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم کوئی نبیوں ولیوں کو جن کو ہم پکار رہے ہیں، نظر و نیاز دے رہے ہیں، ہم انہیں الہ کہہ رہے ہیں، ہم تو انہیں الہ نہیں کہتے۔ میں نے کہا الہ کہیں یا نہ کہیں، یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، جس میں مان لی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ اس پر میں ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ تھوڑا سا کھل جائے اور مسئلہ تھوڑا سا واضح ہو جائے۔ کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اللہ نے عیسائیوں کا ذکر کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا تھا اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے پیروں کو اربابن رب، من دون اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنایا۔ حاتم طائی کا بیٹا، حاتم طائی عیسائی ہوا ہے، حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم، اسے اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، یہ میرے نبی کی محفل میں آیا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، یہ آیت اس نے پڑھی، یہ میرے نبی کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا؟ میں عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو انہیں کبھی رب نہیں کہا، ہم نے تو اپنے مولویوں پیروں کو کبھی رب نہیں مانا، تو یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا؟ آپ نے فرمایا عدی یہ بتاؤ، جس چیز کو تمہارے مولوی اور پیر حلال کہہ دیتے تھے تم بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ اور جس چیز کو تمہارے پیر اور مولوی حرام کہہ دیتے تھے بغیر دلیل کے تم اسے حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل۔ میرے آقا نے فرمایا یہی معنی ہے رب بنانے کا۔ کچھ آپ کی سمجھ میں آئی بات کہ کو نہیں آئی؟ رب تو زبان سے وہ بھی نہیں کہتے تھے، لیکن رب والی صفت مولویوں میں مانتے، رب والی صفت پیروں میں مانتے تھے۔ تو قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا، انہوں نے رب بنا لیا، یعنی رب والی صفت اپنے مولویوں اور پیروں میں مان لی۔ تو یہ دو صفتیں ہیں الہ کی، عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا، یہ دو صفتیں ہیں الہ کی، جس میں یہ دو صفتیں مان لی جائیں گی اس کو کیا مان لیا؟ الہ، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ تھوڑی سی میں عبادت کی تعریف کر دوں تاکہ ہمارے لیے مسئلہ آسان ہو جائے، اور اس کے بعد میں قرآن سے کچھ شواہد آپ کے سامنے اس پر پیش کر دوں۔ ہر تعظیم عبادت نہیں بنتی، جو آپ تعظیم کریں وہ عبادت بن جائے، کوئی نہیں۔ آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی والدہ ہیں،
آپ ان کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ آپ کی والدہ ہیں، والد صاحب ہیں، آپ دو زانو التحیات میں ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے، عبادت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ اور جب آپ نماز میں ہاتھ باندھیں گے تو عبادت، التحیات میں بیٹھیں گے تو عبادت۔ آپ اپنے بیٹے کو چوم لیتے ہیں، عبادت نہیں بنے گی۔ حجر اسود کو چوم لیتے ہیں، عبادت بنے گی۔ کیا چیز عبادت بنا رہی؟ یہ ہاتھ باندھنا کیوں عبادت بن رہا ہے؟ یہ التحیات میں بیٹھنا کیوں عبادت بن رہا ہے؟ یہ ابھی کلاس ختم ہو، آپ اس مسجد سے نکلیں، اپنے گھر تک ہاتھ باندھ کے یوں چلے جائیں، عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ لیکن جب آپ نماز میں باندھیں گے تو یہ ہاتھ باندھنا کیا بن جائے گا؟ ہر تعظیم عبادت نہیں بنے گی۔ وہ تعظیم عبادت بنے گی جس تعظیم کے پیچھے دو عقیدے ہوں گے، دو نظریے ہوں گے۔ وہ نظریے اس تعظیم کو کیا بنائیں گے؟ پہلا عقیدہ، پہلا نظریہ، جس ہستی کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ پہلا عقیدہ ہے، وہ اس تعظیم کو عبادت بنا دے گا۔ جب آپ ماں کے سامنے یا باپ کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں تو والد صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ والد صاحب، عبادت نہیں بنے گی۔ اور جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو پھر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، تو یہ ہاتھ باندھنا کیا بن جائے گا؟ عبادت۔ اس کو کس چیز نے عبادت بنایا؟ اس نظریے نے، اس عقیدے نے۔ جمعہ ختم ہو گیا، سنتے پڑھی گئے، نفل پڑھے گئے، جمعے کی نماز۔ ہمارے دوست ایک مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے، اب انہوں نے قیام کیا سلام پڑھنے کے۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم نبی پاک کو نہیں دیکھ رہے۔ میرے بھائی، اسی عقیدے نے تو ہاتھ باندھنے کو عبادت بنایا تھا۔ اللہ کے سامنے باندھے تو اللہ کی عبادت ہو گئی، نبی پاک کے سامنے باندھ لیے تو نبی پاک کی کیا ہو گئی؟ عبادت ہو گئی۔ اور کلمے میں آپ اقرار کر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نظریہ اس چیز کو عبادت بناتا ہے، عقیدہ، اس عقیدے نے عبادت بنایا ہاتھ باندھنے کو۔ چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں اس تعریف کو ذکر کیا ہے، العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطۃ غیبیۃ۔ جو عام میں اہل علم ہے وہ تو فوراً سمجھ جائیں گے، بأن للمعبود سلطۃ غیبیۃ ما فوق الاسباب یقدر بها علی النفع والضرر فکل دعاء وثناء وتعظیم ینشأ بهذا الاعتقاد فہی عبادۃ۔ علامہ ابن قیم کہتا ہے، دو عقیدوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے تو وہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ چاہے آپ زبان سے اسے معبود سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اب یہ دو عقیدے ہر تعظیم کو عبادت بنا رہے ہیں، اور جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہوتا ہے؟ معبود۔ اور ہم نے الہ کا معنی کیا کیا تھا؟ معبود۔ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ تو عبادت کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی؟ جب عبادت کی تعریف سمجھ آ گئی،
معبود خود بخود سمجھ آ گیا، معبود کی سمجھ آ گئی تو الہ کی سمجھ آ گئی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ الہ وہ ہوتا ہے جس میں کتنی صفتیں پائی جائیں؟ دو صفتیں پائی جائیں۔ تسلط غیبی، عالم الغیب ہے، میری کوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں، وہ مجھے جانتا ہے، میرے حالات کو جانتا ہے۔ ایک یقدر بہا علی النفع والضرر، مجھے نفع نقصان پہنچانے پر وہ کیا ہے؟ قادر ہے، یعنی مختار ہے، متصرف ہے، جو چاہے کرے، مالک ہے۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ آپ کوئی تعظیم کریں گے تو یہ دو عقیدے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ عبادت۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دو صفتیں، عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا، یہ دو صفتیں کس کی ہیں، اور ان دو صفتوں کو ذکر کر کے اللہ اپنی الوہیت کا کس طرح اظہار کرتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے، اور یہ جو اس طریقے سے مسئلہ الہ کو سمجھا اور سمجھایا مولانا حسین علی الوانی، ورنہ تو عبادت کی تعریف ہمارے علماء کیا کرتے ہیں؟ انتہائی خشوع، تذلل، انتہائی عاجزی، عبادت کی یہ تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا واہ، یہ عبادت کی تعریف تو اپنے اقسام پہ پوری بھی نہیں آتی۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں یہ تعریف ان پہ صادق آتی ہے؟ آپ بولیں، آپ بولیں احرام باندھنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، انتہائی خشوع کس میں ہے بھائی؟ تو پھر احرام باندھنا تو عبادت نہیں بنے گا، اس میں تو انتہائی خشوع نہیں ہے۔ ایسی تعریف کرو عبادت کی جو تمام اقسام پہ کیا آ جائے، نماز پر بھی، روزے پر بھی، حج پر بھی، زکوٰۃ پر بھی، احرام باندھنے پر بھی، حجر اسود کو چومنے پر بھی، طواف کرنے پر بھی، شیطان کو کنکریاں مارنے پر بھی، مینا میں بیٹھنے پر بھی، عرفات میں کھڑے ہونے پر بھی، مزدلفے میں رات گزارنے پر بھی، تسبیح پڑھنے پر بھی۔ ایسی تعریف کرو نا، ایسی کلی جو اپنی تمام جزیات کو محیط ہو جائے۔ وہ تعریف کی ہے علامہ ابن قیم نے، پسند کی ہے شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تمام اقسام پہ وہ تعریف صادق آتی ہے۔ کیا؟ دو نظریوں کے ساتھ کوئی تعظیم کرنا کہ وہ عالم الغیب ہے، مختار کل ہے، یہ دو نظریے اس تعظیم کو کیا بنا دیں گے؟ ساری جزیات پہ صادق آ، سجدے پر بھی، رکوع پر بھی، قیام پر بھی، احرام باندھنے پر بھی، حجر اسود کو چومنے پر بھی۔ حجر اسود کا چومنا بھی تو عبادت ہے نا، اس پر۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ دو صفتیں صرف اللہ کی ہیں، اور جہاں اللہ ان دو صفتوں کو اپنے لیے ذکر کریں گے اسی جگہ پہ اللہ اپنی الوہیت کو بیان کر دیں گے۔ آئے قرآن پاک کو ذرا دیکھتے ہیں جی، سورۃ قصص میں آئیں گے۔ صفحہ نمبر 355، صفحہ نمبر 355، سورۃ القصص۔ آیت نمبر ہے 68۔ دیکھیں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھائی نا بات۔ اب میں جب یہ پڑھوں گا نا یہ آیتیں، تو اب آپ فیصلہ کریں گے اور آپ بتائیں گے
کہ دو صفتوں میں سے کس صفت کا ذکر ہوا ہے، تاکہ تھوڑی سی روانی ہو جائے اور ہمیں بھی سمجھ آ جائے کہ اب آپ کو بھی بات سمجھ آ گئی، اب آپ خود حل کریں گے۔ اب آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ آپ خود حل کرتے چلے جائیں گے، ہر جگہ مجھے نہ بتانا پڑے۔ پھر ایک دفعہ سنو، دو صفتیں صرف اور صرف کس کی ہیں؟ الہ کی۔ جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ الہ۔ پہلی صفت عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں، چھپی ہوئی نہیں۔ دوسری صفت مالک ہے، مختار ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، قادر ہے، قدیر ہے، جو چاہے کرے۔ یہ دو صفتیں اب یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اب سنیے جی، سورۃ القصص آیت نمبر 68، ربو کا یخلق ما یشاء و یختار، تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، و یختار اور مختار ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مختار کو۔ مالک میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، جس طرح چاہوں پیدا کروں۔ کوئی قبول صورت ہے، کوئی بد صورت ہے، کوئی خوب صورت ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی عورت کے بطن سے 7 بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی پیدائش کو دیکھو، گندے پانی کے قطرے پر نقشے جمانا شروع کر دے، اور وہ بھی 3 اندھیروں میں۔ یہ اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنے اختیار کا ذکر کیا، اپنے تصرف کا ذکر کیا۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے یا مختار ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ جنہیں تم معبود مانتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بلند و بالا ہے اللہ ان کے شریک بتانے سے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ دستگیر ہیں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، اللہ ان کی نہیں موڑتا، یہ جتنی باتیں یہ بناتے ہیں ان کے شریک بتانے سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک۔ آگے سنیے، ربو کا یعلم ما تکن صدورہم، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کون صفت آ گئی جی؟ دوسری صفت آ گئی۔ دونوں صفتوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے، ما تکن صدورہم، جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے، جو وہ ظاہر کرتے ہیں اسے بھی جانتا ہے۔ اب آئی بات جی، اللہ کہتے ہیں جب یہ دو صفتیں میری ہیں، خالق میں ہوں، مختار میں ہوں، جو چاہوں کروں میری مرضی ہے، سینوں کے راز میں جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں، تو پھر میری اس بات کو تسلیم کرو۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، پھر میرے سوا الہ۔ تو یہاں اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ۔ یہ دو صفتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میرے ساتھ پھر میرے سوا پھر الہ اور معبود ہو کوئی۔ وہ سنتے نہیں رہتے آپ؟ ہم کئی بسوں کے پیچھے، کاروں کے پیچھے، ویگنوں کے پیچھے، جانے یا علی، جانے۔ چلو یہ تو یار اور کچھ تعویل ہو سکتی ہے،
اور سنو، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے۔ اس پڑھو اس کو، ربو کا یعلم ما تکن صدورہ، تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے۔ اور اگر شہباز کلندر بھی جانتا ہے تو یہ تو الہ کی صفت ہے، تو پھر یہ کہنے والوں نے شہباز کلندر کو کیا مان لیا؟ الہ۔ کلمے میں کیا پڑھا تھا؟ لا الہ، یہ تو رب کی صفت ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، قرآن میں کتنی جگہوں پہ ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے سینوں کے راز۔ تو یہ ایک جگہ آپ نے دیکھ لیجی، سورۃ قصص ہے، ایک جگہ اور دیکھیں گے، ذرا پیچھے آئیں، صفحہ نمبر ہے 39۔ سورت کا نام ہے البقرہ، آیت نمبر ہے 255، مشہور آیت ہے آیت الکرسی۔ یہاں اپنے دعوی الوہیت کو ابتدا میں ذکر کر دیا جی، شروع میں ہی اپنے دعوے کو بیان کیا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، نہ حضرت عیسیٰ، نہ مائی مریم، نہ حضرت ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ لات، منات، عزا، ملائکہ، جن، کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ اس پر اللہ نے دلائل کا سلسلہ شروع کیا جی۔ اب میرے پاس وقت بہت کم ہے نا، ورنہ میں آپ کو رنگ دکھاتا مولانا حسین علی کی تفسیر کا، اور پورا قرآن چند لمحات میں حل ہو جاتا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں اللہ ایک دعویٰ پیش کرتے ہیں، اس دعوے کو دھینگا مشتی سے نہیں منواتے، اس پر اللہ 3 قسم کی دلیلیں دیتے۔ پہلی دلیل عقلی، یہ کیوں دیتے ہیں؟ جب مشرکین کہتے ہیں تیری گل ساڈی سمجھ وچ نہیں آ رہی، جو تو کہہ رہا ہے یہ ہماری سمجھ میں، اللہ کہتے ہیں یہ تو عقل کے مطابق ہے، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ پھر اللہ دلیل دیتے ہیں نقلی، جب یہ کیوں دیتے ہیں؟ جب وہ کہتے ہیں ایک گل اساں پہلے کسی کول نہیں سنی، ما سمعنا بہذا فی الملۃ، یہ نئی بات ہے۔ تو اللہ وہاں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، ان کے واقعات بیان کر کے کہتے ہیں او ویکھو سارے نبیوں نے اسی مسئلے کو بیان کیا۔ اور پھر تیسری دلیل دیتے ہیں اللہ دلیل وحی۔ یہ دلیل وحی اللہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے نبی سے کیوں لڑتے ہو، میرے نبی کو کیوں مارتے ہو، میرے نبی پہ فتوے کیوں لگاتے ہو؟ میرا نبی کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، یہ تو میری وحی کے مطابق ہے۔ یہ 3 قسم کی اللہ دلیلیں دیتے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے۔ یہاں اللہ نے عقلی دلیلیں دی اور عقلی دلیلوں کی بارش برسا دی، میں ہی الہ ہوں، میرے سوا الہ کوئی نہیں۔ مولا اس کی کوئی دلیل
فرمایا اس کی پہلی دلیل ہے الحیو، میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کی دوسری دلیل ہے القیوم، میں خود بھی قائم ہوں، سب کو قائم رکھے ہوئے ہوں۔ اس کی تیسری دلیل ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہ گئی، مجھے اونگ بھی کبھی نہیں آئی۔ وہ جو الہ کی دو صفتیں ہیں ان پر ذرا آپ توجہ کریں گے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کی ملکیت ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ کون صفت آ گئی؟ مختارے کو، قادر، سب کچھ میرا ہے۔ علامہ آلوسی نے رحمت اللہ علیہ یہاں لہو پہ کیا لکھتے ہیں؟ لہو خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیان و اماتت، پیدا کرنے کے لحاظ سے، ملک کے لحاظ سے، اختیار کے لحاظ سے، تصرف کے لحاظ سے، تدبیر کے لحاظ سے، زندہ کرنے کے لحاظ سے، مارنے کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین۔ یہ کون سی صفت آ گئی؟ مختارے کو۔ تھوڑا سا آگے چلیے، مقصد تو آیت الکرسی بیان کرنا نہیں ہے، اپنے مقصد کی بات کرنی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے، عالم ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ آگے ہونے والا ہے اسے بھی۔ یہ کون صفت آ گئی؟ ان دو صفتوں کو اللہ نے پیش کیا، کس بات پر؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ ایک اور جگہ دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 345۔ تین سو 20واں پارہ ہے اور 20ویں پارے کی ابتدا ہے جی۔ سورت کا نام ہے سورۃ النمل۔ یہ سورت نمل کی آیت نمبر ہے 60۔ آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ میں نے الہ کی صفات کے بارے میں ذکر کیا، کس طرح قرآن اس کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ ہم نے قرآن کے تناظر میں یہ سب کچھ کہا ہے، ذرا سنیے گا۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تمہارے لیے اوپر سے ماءً پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ کیا قرآن فصاحت اور بلاغت کی عجیب کتاب ہے۔ غیب سے کس طرف متکلم کی طرف رجوع کر لیا اور شروع کیا، مزہ ہی آ گیا۔ پہلے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، نہ، بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور کون ہے جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لیے پانی، جس نے اچانک کیا، وَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اگائے، جمع متکلم کا صیغہ، پھر ہم نے اگائے، حدائق باغات ذات بہجت،
شوکت والے، شان والے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لائق نہیں تھا کہ تم اس کا ایک درخت بھی اگا سکو، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ یہ کون صفت آ گئی؟ ہاں بھائی، میں مختار ہوں، میں قادر ہوں، میں مالک ہوں، آسمان و زمین کو میں نے بنایا ہے، آسمان سے پانی میں نے برسایا ہے، اس پانی کے ذریعے رونق والے باغ میں نے اگائے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ تو کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ کہ یہ صفت کس کی ہے؟ مختار کل ہونا صفت کس کی ہے؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ، وجعل خلالہا انہارا، اور اس نے اس زمین کے بیچ نہریں جاری کر دیں، وجعل لہا رواسیا، اور ڈولتی زمین پر پہاڑوں کی میخیں ٹھہرا دیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے کر دیا دو دریاؤں کے درمیان اندیکھا پردہ۔ الٰہ مع اللہ، یہ سارے کام کرنے والا میں ہوں، تو کیا اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مختار کل ہونا، مالک ہونا، متصرف ہونا، خالق ہونا، یہ صفت کس کی ہے؟ الہ کی ہے، الہ کی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو لاچار کی پکاریں سن کے جواب دیتا ہے جب وہ لاچار اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے بنایا تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ غائبانہ حاجات میں پکارے سننے والا کون ہے؟ اور جو غائبانہ پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو فٹ کرے نا، امن یجیب المضطر اذا دعا، اس کے ساتھ کہنا الٰہ مع اللہ، تو یہ بتانا ہے نا کہ جو ہستی غائبانہ پکاروں کو سنے وہ کون ہوتا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر